بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز بھائیوں اور قابل احترام ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے ہیں، اور اس لیے اس مقصد سے کہ ہم انہیں اپنا رہنما، اپنا ہادی بنائیں، اور وہ ہمیں راستے کی جو روشنی ہے وہ جو ہے ہمارے لیے فراہم کرتے ہیں، تو اس روشنی میں ہم چلیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جو قصے بیان کیے ہیں وہ بالکل حقائق پر مبنی ہیں، اور اس میں حقیقت بیانی ہے، کوئی امیجنیشن نہیں ہے، تخیلات یعنی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان قصوں کی خوبی اور قرآن کی جو بلاغتی، قرآن کا جو بلاغت کا اعجاز ہے وہ یہ کہ یہ قصے گرچہ بالکل سنجیدہ ہیں اور وہ ایک مقصد کے تحت بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس میں جو قصوں کے بیان میں، یا کہہ لیجیے کہ افسانے جو ہوتے ہیں ان کے بیان میں جو خوبصورتی، ادبی جمال ہوتا ہے وہ تمام کا تمام اس میں پایا جاتا ہے۔ ایکسپریشن بہت ہی زبردست ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان میں سے کسی ایک نبی کا مثلاً ذکر یا ان کا قصہ کوئی ایک جگہ ایک بار نہیں بیان ہوا ہے، متعدد بار بیان ہوئے ہیں، اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی الگ موقف ہے، صورتحال ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور کبھی یہ بھی ہے کہ اسی ایک موقف کو، ایک خاص صورتحال کو دوسرے انداز میں اور تعبیر بدل کے جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو اور یہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے سامنے راستہ جو ہے اپنا، یعنی روڈ میپ جو ہے نا وہ بنا سکیں ہم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیان کردے راستے کے مطابق اپنی زندگی کا سفر ہم جو ہے طے کر سکیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان، ان کی آزمائش، اور پھر یہ کہ اس نتیجے کا، اس امتحان کا جو نتیجہ برآمد ہوا اس کو قرآن نے جو ہے پیش کیا ہے۔ آگے بڑھ کے حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر ان کا اپنے بیٹے اور اپنی قوم کے ساتھ جو سٹینڈ تھا اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا جو موقف تھا اپنی قوم کے ساتھ شرک کے بارے میں، حالانکہ وہ بھی بچے تھے، لڑکے تھے، کم سن تھے، وہ بیان کیا گیا ہے کہ کس مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے وہ حق کو لے کر کھڑے ہوئے، اور جو ان کے ہاں باطل تھا یعنی شرک، اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی۔ اور پھر اسی طرح سے ان کی آزمائش ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، خاص انتہائی شدید آزمائش، امتحان، کہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کا جو ہے انہیں حکم دیا گیا، اور یہ آزمائش ان کے سامنے پیش آئی۔ اور اسی طرح سے آگے حضرت ایوب، اسحاق، یعقوب، یوسف، لوط، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو موقف تھا فرعون کے مقابلے میں وہ، اور اسی طرح سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مواقف کا کہ بیان ہوا ہے۔ اور اصل جو چیز ہے وہ دیکھنے کی وہ یہ کہ یہ حق پر، یعنی جو ویلیوز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی، ایمانی قدریں ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، قانونی قدریں ہیں، ان کے ساتھ وہ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اس میں ان کا نقصان ہوا، نقصان سے گزرنا پڑا یا آزمائش سے گزرنا پڑا، اس کی انہوں نے پرواہ نہیں، تو وہ ڈٹے رہے۔ اور تو یہ جو ہے ایک ایسا گروہ ہے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہایت بابرکت گروہ ہے، جس سے ہمیں
حق کے منہج پر ڈٹنے اور جمنے کا اسلوب معلوم ہوتا ہے۔ آزمائشیں الگ ہو سکتی ہیں، امتحانات مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، اس میں دھمکی بھی ہو سکتی ہے، قتل کی اور سزا کی، مالی نقصان کی، اور حصار ہے جو ہے نا وہ سیج کر لیا جائے اس کی، اور اسی طرح سے اس قسم کی بھی آزمائشیں آتی ہیں کہ کبھی ٹمپٹیشن ہوتا ہے اور لبھانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس سے وہ ہٹتے نہیں۔ اور یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہے، یہ سلسلہ آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے، جو سید ولد آدم ہیں، یعنی اولاد آدم کے وہ سردار ہیں، اور تا قیامت وہ حقیقت میں پوری انسانیت کے لیے قدوہ اور نمونہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور روز آخرت کی ملاقات کا امیدوار ہو، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں آیا ہے، وہ آیت یہ ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے قصوں میں عبرت ہے، سامان عبرت ہے، درس ہے عقل والوں کے لیے۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی گفتگو نہیں ہے، بات نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو ان کے سامنے ہے، یعنی جو اصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تعلیم ہے، اس کو پیش کر کے اس پر عمل کرنا ہے، اسی کو ان کی زندگی میں جو پریکٹیکلی وہ چیز آئی تو اس کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے، اور پھر یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ جو قصوں کا مقصد ہے حقیقت میں درس، تو اس کے ذریعے سے گویا ہمیں یہ بتلایا گیا کہ ان کے قول اور فعل کو ہم اپنی زندگی میں، جو ان کی اپنی زندگی میں تھا اس کو ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں، اور وہی ہیں کہ جن کی ہم اقتداء کریں گے تو یہ پوری انسانیت ان کی اقتداء کرے گی، تو یہ جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ جو گروہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، انہوں نے حالات کو کس طرح سے سمجھا، یا جو گراؤنڈ فیکٹس ہے، گراؤنڈ ریالٹی بلکہ کہہ لیجئے، سچویشن ہے، ایک طرف یہ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حالات ایسے ہیں، اور پھر اس دن میں تعویلات ہوتی ہیں، سمجھے، کمزوری اگر کسی کے ہاں ہے تو کچھ کہتا ہے، اگر کوئی ان کے جیسا ایمان ہے، ان کے طریقے کی اقتداء ہے، تو پھر اس کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ تو حالات، سچویشن اور گراؤنڈ ریالٹی جو بظاہر نظر آتی ہے، ان لوگوں نے کس طرح سے اسے سمجھا، اور پھر اس کے مقابلے میں تبدیلی کے لیے اور چینج کے لیے انہوں نے کیا جد و جہد کی، اس کے لیے کیا انہوں نے محنت کی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں امام صاحب کہ کیا واقعیت یا واقعیت پسندی، حالات کو سمجھنا، حالات کا لحاظ اور خیال کرنا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو صورتحال ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، سرنڈر کر دیں؟ اگر ایسا ہوتا تو زندگی جو ہے ختم ہو جاتی، رک جاتی۔ امام صاحب کہتے ہیں یہ واقعیت کا یہ مفہوم، دیکھیے عربی میں اس کو واقعیت بولتے ہیں، جو میں نے ابھی اس طرح سے اتنا بہترین لفظ اردو میں نہیں ہے، نہیں ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال کیا ہے۔ مثلا یہ کہہ لیجئے کہ آج کے زمانے کی صورتحال کیا ہے، بھئی بحرین سے لے کر امریکہ تک، اور ادھر سے لے کر پاکستان سے لے کر ادھر مراکش تک، ہر طرف امریکہ اسی کی حکومت ہے مثلا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہہ لیں کہ صورتحال یہ کہ بھئی آواز بلند نہیں کی جا سکتی، خطرہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے واقعیت۔ تو اب واقعیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے سچویشن، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے۔ چلو بھائی زمانہ جدھر چل رہا ہے ادھر چلو، اس طرف کو ہوا ہو جدھر کی ہے نا،
تو یہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا، واقعیت کا یہ مفہوم ایسا ہوتا تو زندگی رک جاتی ہے، اور یہ بالکل ٹوٹلی مطلب یہ ریجیکٹڈ ہے عقلی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے۔ تو عقلی لحاظ سے یہ کہ جو بھی لوگوں کی زندگی میں دیکھے گا تو وہ اسے واضح طور پہ بات نظر آئے گی کہ جنہوں نے حالات کو ایسے ہی قبول کر لیا جیسے ہے اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، تو پھر کیا ہوا کہ وہ اسی گڈھے میں پڑے رہ گئے، پڑے رہ جائیں گے جس میں وہ پیدا ہوئے، جس میں ان کی وہ پروان چڑھے، اوپر نہیں آ سکتے۔ اور جنہوں نے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا بلکہ انہوں نے اپنی جد و جہد جاری کی، جتنی ان کے پاس قوت اور طاقت تھی اس کو بھرپور انہوں نے استعمال کیا کہ سچویشن کو چینج کیا جائے، تو ان کے حالات درست ہوئے ہیں۔ اور یہی جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے کم ہوتے ہیں، ہمت کی بات ہوتی ہے، حقیقت میں شجاعت کی بات ہوتی ہے، لیکن انہی لوگوں کے ہاتھوں کیا ہے، معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، حالات بدلتے ہیں، زندگی جو ہے تبدیل ہوتی ہے، زندگی بہتر ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ واقعیت کو تسلیم کرنا ہے شرعی لحاظ سے بالکل یہ ناقابل قبول ہے۔ اس کو قرآن میں اس طرح کی آیات جو کہا گیا کہ وَقُلْ اعْمَلُوا، کہو کہ عمل کرو، وَعِدُّوا، تیاری کرو، یہ خود اپنی جگہ پہ بڑی تفصیل طلب آیات ہیں، امام صاحب نے صرف اشارہ کر دیا ہے، آپ لوگ اعدوا لہم ما استطعتم، یہ پہلے اس پہ سن چکے ہیں۔ وَاعْمَلُوا عَلَىٰ مَا كَانَتِكُمْ، اپنی جگہ پہ تم جہاں پہ ہو کام کرو، عمل کرو۔ تو یہ اور پھر اسی طرح سے قرآن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قانون، اس کا حکم آیا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ یا وہ اصل مبدا ہے، پرنسپل ہے کہ جو امت کو اٹھاتا ہے نگیٹیوٹی سے، سلبیت کے دائرے سے نکال کے یا منفی دائرے سے نکال کے اور لاپرواہی کے زندگی سے، کسل یعنی سستی اور آلسپن اور کاہلی، اس سے نکال کر وہ پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آتا ہے، ذمہ داری کے احساس کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور یہ کہ یہ ناممکن ہے کہ ہم اس طرح کے بگاڑ کو واقعیت پسندی کے نام پہ جو ہے تسلیم کر لیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اور وہ پھر انہیں جو یہ ذمہ داری دی گئی ہے انسانوں کو کہ وہ اس کائنات کی تعمیر کریں، اس سروئے زمین کی خاص طور سے تعمیر کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، وہ رول ادا کرتے ہیں۔ یہ شریعت میں اس کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ انبیاء کرام جن کا اوپر اشارہ کیا گیا، ان کی زندگیوں میں بڑی یعنی وہ ہے مثالیں ملتی ہیں۔ میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، ورنہ یہاں پہ جو تفصیلات ہیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام مثلا، وہ یعنی 950 سال اپنی قوم کے درمیان دعوت دین کا کام کرتے رہے، 950 سال۔ اس دوران اس لمبی مدت میں آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی لمبی مدت، 1000 عام الا 50 الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال مگر 50 یعنی 950 سال۔ یعنی سوچ کے آدمی گنتے 1 2 3، تو ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی زندگی کتنی ہوتی ہے۔ تو 950 سال تو ان کے وہ ہوئے کہ اپنی قوم کے درمیان دعوت دین کا کام انجام دیتے رہے، لیکن قوم جو ہے وہ ناہنجار تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو بگاڑ ہوا، اس کے بعد یہی نبی آئے تھے، یہی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں، ان کی اولاد میں بگاڑ فساد آ گیا۔ ان کی بات جو تھی پہلے وہ ختم ہو چکی تھی، ان کا دور آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو انہوں نے ایک ایک آدمی سے جا کے ملاقات کی، بھرے مجمع میں بات کی، یعنی چھپ کے بھی بات یا دعوت دی، اور کھلم کھلا بھی جہاں پہچانی اپنی جاری رکھی، لیکن قوم جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سورہ نوح پڑھ لیجئے، اس میں یہ چیزیں ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک دعوت دینے کے بعد یہ نہیں کہ وہ تھک گئے، بیزار ہو گئے، اپنی جد و جہد انہوں نے جاری رکھی، اسی شخص کے سامنے جو کل ٹھکرا چکا تھا،
جو پرسوں ٹھکرا چکا تھا، روز روز ٹھکرا رہا تھا، لیکن ہمیشہ وہ ملتے تھے، کہتے تھے جا کے. اور ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خواہ ایک آدمی ہو، تنہا ہو، اور اس پر ایمان لانے والوں کی تعداد چند ہو، اور پورا معاشرہ ان کے مخالف، ان کے خلاف ہو، تو بھی اس وجہ سے نہیں وہ اپنا کام بند کر دیں گے، دعوت دین کام، کہ مایوس ہو جائیں. یعنی مایوسی کے ہاں ان کے ہاں کوئی گزر نہیں ہوتا. تو یہ سب کرنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تلک من انباء الغیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ تمہیں نہیں معلوم، یعنی غیب کی خبریں ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے، ہم تمہیں وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. نہ تو تم اس سے پہلے اس کو جانتے تھے، نہ تمہاری قوم اس سے آگاہ تھی، واقف تھی. لہذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کرو، یعنی تم بھی ڈٹے رہو، جمے رہو، تمہاری مدت تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لگے رہو. صبر کا مطلب یہ کہ ڈٹے رہو، اپنی جد و جہد پوری جانفشانی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جاری رکھو. کیوں؟ ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار کن کے حق میں ہوگا؟ متقی لوگوں کی، کامیابی ان کو ملے گی. دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے سامنے جو صورتحال تھی، قوم جو ہے وہ یعنی شرک میں مبتلا تھی، ان کے پاس بت تھے، دنیا بھر کے بت. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھے، تو پھر انہوں نے یہ بھی دھمکی دے دی کہ وہ بتوں کو توڑ کے رہیں گے اور یہ رسک لیں گے، جو بھی کرنا ہے کریں. اکیلا آدمی، ابھی نوجوان بھی کہہ لیجئے کہ ٹین ایج پہ، اور وہ اتنی جرات کی پوری قوم کے خلاف، جس میں ان کا باپ بھی ہے، حکمراں بھی ہے، پورا معاشرہ ہے، لیکن وہ پرواہ کیے بغیر کہ یہ جو چیز غلط ہے، بھلے سے پورا معاشرہ اس طرف غلطی پہ ہو، اور جو حق ہے اس پہ تنہا میں ہوں، تو یہ نہیں کہ میں اکیلا ہونے کی وجہ سے اس کو قبول کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا. چنانچہ انہوں نے بتوں کو توڑا، اور لوگ آئے پلٹ کر، دیکھا کہ بت مندر میں سارے بت گرے پڑے ہیں. تو پوچھا بھائی یہ ہمارے بتوں کی، ہمارے معبودوں کی درگت ابھی آلہتنا، آلہہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معبود، خدا، ہمارے خداؤں کی درگت یہ کس نے کی، بنائی ہے؟ بڑا ظالم انسان ہے جس نے کیا ہے، بڑا ظالم انسان ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے فتح، یعنی جس کو ہمارے ہاں لڑکا بول دیا کرتے ہیں اردو میں، ایک لڑکا ہے، اس کو ہم سن رہے تھے کہ وہ ان کا کچھ، ان کی باتیں، ان کے بارے میں باتیں کر رہا تھا. اس کا نام ابراہیم ہے. باتیں کر رہا تھا مطلب یہ کہ کچھ غلط ارادے سے باتیں کر رہا تھا. تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوانوں کے لیے ایک کیا ہے، ایک مثال بن گئے، ایک قدوہ بن گئے. اور خاص طور سے وہ کہ جو یعنی یہ جرأت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے کہ وثنیت یعنی بت پرستی اور شرک اور طغیان، سرکشی، انحراف، اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہو سکے. یہ ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے. اور اسی طرح سے ان کا وہ بھی ہوا امتحان، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابھی وہ لختے جگر ہیں، ان کے ذبح کرنے کا حکم ہوا. اور بھی حالانکہ خواب میں ایسے براہ راست نہیں آیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، اس کو بجا لانا ہے. اور یہاں پہ اپنے جذبات کو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا جذبہ کیا ہو سکتا ہے جو ایک پدر کو پسر سے ہو سکتا ہے، باپ کو بیٹے سے ہو سکتا ہے. پدرانہ جذبے ان پہ غالب نہیں آیا. تو اصل میں یہ کہ اصل جو وہ ہے جیت، وہ جذبات، خواہشات کے اوپر جیت حاصل کرنا، اور جو ان کے مطابق چل جائے اور اس طرح سے سب کے سامنے سر تسلیم کر دے، وہ شکست ہے، وہ کامیابی نہیں. تو اس میں بھی وہ تیار ہو گئے اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ آپ پہلے کئی بار سن چکے ہیں کہ ان کے سامنے ہر ایک قسم کی یعنی چیزیں آئیں، اور کئی مرحلے ان کے، پوری سورہ ان کی ہے سورہ یوسف، کئی مرحلے آئے جہاں پہ انہیں بڑے امتحان سے گزرنا پڑا. ایسا امتحان کہ سب کچھ یعنی وہ سچویشن ایسی تھی، حالات ایسے تھے کہ وہ یعنی سوچنا بھی ایک وہ مشکل ہوتا ہے کہ واقعی کتنا بڑا، کتنا مضبوط ایمان تھا.
اچھا میں یہ بتا دوں، یہاں پہ خطبے میں جو لکھا ہوا ہے اس میں امام صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن شروع میں انہوں نے کہا تھا اور یہاں پہ بھی اعادہ کیا کہ ہمیں باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں. ایک درخت ہے مثلا، اس کے تنے، اس کی شاخیں، اس کی پتیاں اور یہ اوپر نظر آتے ہیں، لیکن نیچے جو اصل جو جڑ ہے وہ نظر نہیں آتی. تو جڑ جو مضبوط ہوتی ہے تو آپ کو بہت بڑا پیڑ نظر آتا ہے، بڑا ہرا بھرا، اور اس کی شاخیں، ہر ایک چیز. جڑ اگر اس کی کمزور ہوتی ہے تو پھر معمولی سا کوئی پودا اگتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، وہ اکھاڑ دیتی ہے. ہر بلند درخت کے پیچھے کیا ہے؟ اصل جو اس کی قوت ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اس کی مضبوط جڑ. تو یہ بتلایا کہ یہ ایمان اسی طرح سے ہے. ایمان کی جڑیں جب انسان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں بالکل دھس جاتی ہیں، پیوست ہو جاتی ہیں، تب پھر اس طرح کی قربانیاں جو اس کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو حضرت اور اپنے خواہشات اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. تو عزیز مصر کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا، جیل میں اور پتہ نہیں کیا، پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ جنہوں نے کنویں میں پھینکا، بھائی پھر ایک وقت آئے اس کے سامنے حاضر ہوئے، انہوں نے معاف کیا. چلو اتنا بڑا یہ اپنے آپ کو بھائی جب سامنے ہیں، اور اس وقت بھی کچھ ان سے ایسی سرزدیں حماقتیں سرزد ہوئیں کہ جب ان کے لیے کنٹرول کرنا مشکل تھا، تب بھی انہوں نے سب کے باوجود انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور ایک مثال بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے قصے بارہا سن چکے ہیں، کس طرح سے فرعون کے پیلس میں وہ رہے اور ساری چیزیں ان کے پاس آسائش کی اور نعمتیں سب موجود تھیں، اور لیکن وہ جو ہے ان کو کوئی رغبت نہیں تھی. اس کے باوجود فرعون کے خلاف وہ کھڑے ہوئے اور اس کو ٹھکرایا کہ وہ پیلس کی زندگی، اس کی قربانی انہوں نے دی. اور پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر آتا ہے کہ یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل چادر اوڑھ کے رہنے والے کھڑے ہو جاؤ، رات میں کھڑے کرو، قیام کرو، مگر تھوڑا حصہ، آدھا یا اس میں سے کچھ کم کر لو یا اس پہ کچھ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تمہارے اوپر بھاری ذمہ داری ڈالنے جا رہے ہیں. آگے دوسری صورت میں یا المدثر فرمایا، اے مدثر، اس کے معنی بھی وہی ہے، چادر اوڑھ کے رہنے والا. یہ حقیقت میں ایک علامت ہے مدثر مزمل، جو انسان غور فکر کرتا ہے، سوچتا ہے معاشرے کے بارے میں، حالات کے بارے میں، یہ درست نہیں ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں درست، اور وہ اس کو اور بدلہ کیسے جائے، اور سارے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو کیسے سمجھایا جائے، حق کیا ہے وہ پتہ کیسے چلے. اس طرح سے جب انسان سوچتا ہے تو اپنے آپ کو ایک اس میں اس زمانے کی جو بات تھی وہ یہ کہ چادر اوڑھ کے گویا اپنے فکر میں انسان کیا ہے لگا ہوا. ان سے کہا گیا قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داری اٹھاؤ، تمہیں جو کام انجام دینا کھڑے ہو جاؤ اور انذار کرو، اور اپنے رب کی تکبیر، اس کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک کرو، اور والرجز فاہجر، اور شرک کو چھوڑو، ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ جتاؤ کہ ہم نے بڑا کر لیا. یعنی اگر اب تک جو کام کیا ہے سمجھ رہے ہو کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ایسا نہیں. اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ احسان نہ جتاؤ تو تمہیں مزید اور نعمت ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو. تو آپ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کیسے گزری مشرکین کے ساتھ. اپنی قوم مکہ کے مشرکین جو تھے، آپ کی قوم کے لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، کیا کیا مخالفتیں ہوئیں، کیا مظالم ان سے جو ہے سہے، ان کا سامنا کیا، ہجرت کی، ہجرت کے بعد سب کچھ، یعنی جنگیں ہوئیں سب کچھ. لیکن وہی نبی آخر الزماں وہ تشریف لاتے ہیں واپس فتح مکہ کے بعد، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، وہ فتح مبین آپ کو حاصل ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی تھے، آج ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی پوری قوم تھی. حالت شرک میں ہے، یہ نہیں کہ مسلمان ہو کے آگے معافی مانگ رہے ہیں، اپنی اسی حالت آئے سب. آپ نے پوچھا تو کیا یعنی میرے بارے میں خیال ہے، تو مشہور جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ اخن کریم ابن اخن کریم، معزز بھائی کے بیٹے. تو آپ نے فرمایا کہ تم سب جاؤ اور آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں. میں وہی تم سے کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی، تم جاؤ تم آزاد ہو، آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. تو یہ جو معافی ہوئی صادر، تو یہ کس کا جگر تھا حقیقت میں؟ یہ کہاں سے قوت آئی؟
کہ کیا امکان اس بات کا ہے کسی اور کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ان حالات سے گزرا ہو اور پھر اس کے سامنے اس کی قوم کے لوگ ہوں؟ ارے پورے ملک کو تباہ کر دے گا، قوم کیا ہے؟ لیکن یہ بغیر کسی کوئی احسان جتائے، بغیر اس کے جاؤ بڑے آرام سے ان کو وہاں سے کھسکا دیا۔ تو یہ حقیقت میں امام صاحب نے کہا کہ ماہ رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ بھی یعنی تربیت کا ایک حصہ بنائیں کہ ایمان کو مضبوط کریں، اس طرح سے مضبوط کریں کہ وہ اس کی جڑیں ہمارے دلوں میں ہوں اور اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں کہ عمل اور عمل صالح یہ ساری چیزیں ہوں، اور ہم خواہشات اور جذبات کے سامنے سرنڈر نہ کریں۔ اور جو دنیا کے حالات ہیں، اس بگاڑ ہم کو نظر آ رہا ہے، بظاہر مسلمان یعنی دبے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسلام کے خلاف ہر جگہ جو ہے وہ میڈیا بھونک رہا ہے، تو یہ اس سے مایوس نہیں ہوں، آپ اپنی کوششوں میں جاری رہیں، لگے رہیں، اللہ تعالیٰ حالات بدلے گا اور آپ کی جد و جہد اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے سرفراز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ایمان عطا کرے کہ جو واقعتاً ہمارے اندر بھی کچھ ایمانی غیرت پیدا ہو اور عمل صالح پر جو ہمیں ابھارے، جو ہمیں حق پر چلنے کے لیے آمادہ کرے، اور باطل خواہ کتنا ہی خوشنما نظر آئے، کتنا ہی طاقت اور مضبوط نظر آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دبنے اور اس کے سامنے سرنڈر ہونے سے ہمیں بچائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔